ایسے نہیں تھا کہ بس ایڈ کتاب چھاپنے کا شوق ہوتا ہے. بسا اوقات جب میں کوئی واقعہ لکھ رہا ہوتا تھا تو میری آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہوتے تھے. کہتے ہیں نا کہ مصنف کا اپنا درد بھی تحریر میں شامل ہو جائے, تو مصنف خود تو یہ دعوے نہیں کرتا, لیکن میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں. ایسا بھی ہوتا تھا. کتاب لکھتے ہوئے آنکھوں سے کیا ہوتے تھے, جو اس میں دردناک واقعات ہیں نا خواتین کے, جو آج کل طلاق کے بعد عورتوں پہ گزرتی ہے, اور ہمارے ہاں یہی بحث نہیں ختم ہو رہی کہ برابری ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی, ایک کو پالنا مشکل, دو کو پالنا, فضول باتوں میں زندگی اپنی برباد, نہ دین کے نہ دنیا کے, بیٹھ کے پھینکتے رہو. بیٹھ, شیخ نے اجازت نہیں دی, پیر صاحب منع کر رہے ہیں, حضرت جی نے منع کی, ابا نہیں مان رہے. ابا کیوں مانیں گے بھائی؟ ابا کی اپنی بیٹی طلاق یافتہ ہوتی, وہ بیچاری تباہ ہو رہی ہوتی, پھر ابا کر دیتے. دوسروں کی بیٹی کا ابا کو, آپ کے ابا کو کیا فکر اس کی؟ تو ابا سے نہیں پوچھو, کر لو, بتا دو ابا کو ہو گئی ہے. ابھی میں نے ایبٹ آباد میں کسی سے بات کی, ایک صاحب کہنے لگے آپ اولاد کو باغی کر رہے ہو, آپ اولاد کو ماں باپ کا باغی بنا رہے ہو. میں نے کہا میں اللہ کی بغاوت سے اولاد کو روک رہا ہوں. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. پہلے کون ہے؟ اللہ. اللہ نے آپ کو نکاح کی اجازت دی ہے, اس کے لیے کسی سے پرمیشن کو اللہ نے لازمی قرار کیوں؟ اللہ اپنی تمام عورتوں کو دیکھتا ہے. باندیاں یہ سب عورتیں اللہ کی. اگر ابا اماں کو اجازت ہوگی تو یہ عورتیں سڑتی رہیں گی گھروں میں. ایک کھیپ تیار ہو گئی ہے عورتوں کی, طلاق ہو جائے بس زندگی, کنواریوں کی زندگی برباد ہو رہی ہے. طلاق تو بہت, طلاق یافتہ تو دور کی بات ہے. اس لیے ابا نہیں ہے تو اپنے خرچے میں کر کے بتا دو ابا کو ہو گئی ہے. بہت سے ابا بیٹھے ہوئے ہوں گے, ناراض ہو رہے ہوں گے. بھائی میں ناراضی کی پرواہ نہیں. جب میں نے کی تھی دوسری شادی اس وقت ناراضی کی پرواہ نہیں کی, اپنے خاندان اپنے خونی رشتوں کی. اب آپ تو میرے مقتدی نمازی, آپ کی پرواہ کہاں سے کروں گا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں یاری میرا خیال ہے. اپنے بھائی بہنوں کی پرواہ نہیں کی ہم نے, خونی رشتہ تھا ہمارا ان سے. گالیاں, فوش گالیاں ہم نے برداشت کی ہیں, تو اب نمازیوں کی پرواہ کہاں سے کریں گے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ آ گئے اسی چینل پہ. تو اللہ سب کو دیکھ کے کیا بناتے ہیں؟ قانون. سب کو دیکھ کے آپ کا بھی اپنا بھی فائدہ ہے اس میں, صحت اچھی ہو جائے گی. 10 جھگڑے ہوں سوکنوں کے, پھر بھی بیوی آنے سے صحت انسان کی کیا ہوتی ہے؟ اچھی ہی ہوتی ہے. فطرت ہے نا, ایک چیز نیچرل ہے. ذہن کو بھی سکون ملے گا. کسی ورک شاپ کی ضرورت, گھر میں ورک شاپیں کھل جائیں گی. حقیقت ہے. تو وہ ایک چھوٹی سی بات کر کے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. ایک صاحب کہنے لگے میں نے اگر کی تو میں خاندان سے کٹ جاؤں گا. کیا ہو جاؤں گا؟ اول تو خاندان ہیں کتنے, بچے ہی نہیں ہو رہے. میں نے کہا ایک آدھ بھائی ہوگا, ایک آدھ بہن ہوگے, اس سے کٹ جاؤ گے, اور کیا ہوگا؟ وہ خاندان جو ہوا کرتے تھے وہ تو آہستہ آہستہ فیملی پلاننگ والوں کی پلاننگ سے کیا ہو رہے ہیں؟ ختم. خاندان تو پہلے ہوا کرتے تھے. خاندان تو اللہ کا شکر ہے ہمارا تھا. گھر آتے تھے, بھائی بہنوں کی تعداد تھی, ایک بھابیاں, والد صاحب کی بہویں, خاندان ہوتا تھا. آتے تھے, عزت ہوتی تھی, پتہ چلتا تھا گھر میں آ رہے ہیں. اب میں سفر میرے شروع ہو گئے نا بہت, ایک چیز دیکھ کے بڑی عبرت ہوتی ہے. بڑے بڑے گھر ہیں, گھروں میں افراد نہیں ہے. کیسی وحشت والی زندگی. تمہیں فیملی پلاننگ والوں نے کیسا دنیا میں بھی تباہ کر دیا, آخرت تو بعد میں ہے. وحشت مجھے ہوتی ہے یار, ان صوفوں سے دل لگا رہے ہو. اتنے بڑے بڑے ہزار گز کے بنگلے, صوفے, ڈیکوریشن پیس رکھے ہوئے, اس میں فانوس لٹکے ہوئے. کیا یہ فانوس سے اپنے دل کی باتیں کرو گے؟ ان گدوں سے دل بہلاؤ گے؟ ان تکیوں سے؟ اس واش روم, اتنا خوبصورت واش روم, ٹائل لگی ہوئی ہے, اور کیسے خوبصورت لگژری نلکے لگے ہوئے ہیں. کیا کرنا ہے ان نلکوں کا؟ افراد تو ہوں پھر یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں. افراد ہی نہیں ہے, نہ بہنیں ہیں, نہ بھائی, نہ بہویں. ایک آدھ کہیں اس صوفے کے نیچے گھسا ہوا ہے, پوتا, بس ایک ہی بچہ ہے پورے ایک بنگلے میں. کیا تباہ کر دیا. دیکھو یورپ میں, موضوع چینج ہو رہا ہے لیکن جلدی سے میں بات کمپلیٹ کروں. یورپ اور امریکہ کو فالو مت کرو, وہ کافر ہیں. تمہیں تمہارے نبی نے جو ہدایات دی ہیں نسل بڑھانے کی, اس میں تمہاری دنیا کا بھی سکون اور آخرت کا بھی. پتا ہے آپ کو کہ مغربی دنیا میں تنہائی ختم کرنے کی باقاعدہ وزارتیں بن گئی ہیں. اتنا خطرناک بڑھاپا ان لوگوں کا گزر رہا ہے. آپ جاؤ سرچ کرو, یوٹیوب پہ سرچ کرو آپ, کہ انگریزوں کا بڑھاپا, کوئی بہو نہیں ہوتی ان کی, کوئی بیٹے بیٹیاں نہیں ہوتے, ایک آدھ بچہ ہے, کوئی خاندان ہی نہیں ہے. سر دیواروں سے مار رہے ہوتے ہیں بڑھاپوں میں. ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے گورنمنٹ باقاعدہ ایک وزارت بنا رہی ہے کہ بوڑھوں کو خوش کرنے کے لیے. بولو بھائی کیا کیا جائے؟
ہمارے ہاں ماشاءاللہ باپ ہوگا, اس کے بیٹے ہیں, بیٹیاں ہیں, عید بقرعید پہ جمع ہوتے ہیں, پھر بہویں ہیں, ٹھیک ہے, نالائق بھی ہوتی ہیں, لائق بھی ہوتی ہیں, ہر طرح کی. اسی میں تو مزہ ہے. غیبتوں کا بھی اپنا مزہ ہوتا ہے نا بھائی. نالائق بہو ہے کیسی, کیا میں منع کر رہا تھا بیٹے کو یہاں نہیں کرو, پھر آ گئے, تو اس کا بھی تو اپنا مزہ ہے, کچھ کرنے کے لیے کچھ ہے تو بھائی. ہمارے نانا کو اللہ نے بڑی اولاد دی تھی, ان سے کوئی پوچھتا تھا کہ مولانا صاحب عالم تھے ماشاءاللہ, مولوی تھے, کہنے لگے کہ عالم تو نہیں تھے لیکن آرمی میں امام تھے. لوگ ان سے پوچھتے تھے, 99 سال کی عمر میں ماشاءاللہ انتقال ہوا ہے ان کا. اگر اولاد زیادہ بچے ہونا ٹینشن ہوتا تو 50 سال میں مر جاتے. 40 سال شوگر میں گزارے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر بھی 99 سال تک ماشاءاللہ. تو ان سے کوئی پوچھتا تھا کہ مولوی صاحب گھر میں خیریت ہے؟ وہ کہتے تھے خیریت کم بختوں کے یہاں ہوتی ہے, بدبخت لوگوں کے یہاں, بدقسمتوں کے یہاں ہوتی ہے, جن کے کوئی ہو ہی نہیں. ہمارے تو ماشاءاللہ بیٹے بیٹیاں بہویں پوتے نواسے ہیں. کسی کا سر پھوٹا ہوا ہے, کوئی پلنگ سے گر گیا, کسی کو زکام ہو رہا ہے. گھر میں کیا ہے الحمدللہ افراد ہیں بھائی, زندہ فیملی ہے ہماری. خیریت اس کی ہوتی ہے اکیلا ہو, کچھ ہے ہی نہیں پریشان ہونے کے لیے, اسی سے پریشان ہوتا رہتا ہے وہ. تو یہ جو فیملی پلاننگ والے ہیں, یاد رکھو اس سے پہلے کہ مولویوں پہ پابندی لگے اس ٹاپک پر بولنے پر, تو یہ مولویوں کی باتیں سن لیا کرو, اس پر عمل کیا کرو, اپنی نسل کو بڑھاؤ. اس میں عورت کا بھی فائدہ ہے. عورتیں کہتی ہیں کہ ہمارے لیے بوجھ ہے. بوجھ تھوڑا ہے, محنت تھوڑی ہے, فائدہ بہت زیادہ ہے. ماں جو بچے کو پالتی ہے اتنی محنت پالنے میں خرچ نہیں ہوتی جتنا بچہ پھر ماؤں کو پالتا ہے ساری زندگی. وہ 2 بچوں کی ٹینشن نظر آ رہی ہے کہ ان کو پالیں گے, اوف اتنی مصیبت, یہ نظر نہیں آ رہا. اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے, حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا. بس فرمایا ماں پیٹ میں تکلیف سے اٹھاتی ہے, تکلیف سے جنتی ہے, 2.5 سال تک گود میں رکھتی ہے اس کو. یہ 3 ٹینشنیں ماں اٹھاتی ہے. 2.5 سال کے بعد بچے کی کوئی خاص ٹینشن بولو بھائی نہیں, پھر ساری زندگی ہے وہ. پھر وہ آپ کی زینت ہے. کہیں دعوت پہ جاؤ, تعارف کرو. کیسے تعارف ہوتا ہے نا, یہ میرا بیٹا ہے. ماں کو بچے سے کتنی محبت ہوتی ہے. کبھی یہ کہتی ہے یہ پڑوسیوں کا ہے, یہ ان کا ہے, نہیں میرا نہیں ہے, نہیں میرا ہے, میرا. تعارف کرواتی ہے. اتنا اس کو فخر ہوتا ہے اس پہ. باپ بھی فخر کرتا ہے. خاندان کیا ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ ختم. تم سکون کے لیے جتنی ورک شاپیں کر لو, جب تک نیچرل لائف پہ نہیں آؤ گے جو اللہ اس کے رسول نے بتائی ہیں, سکون حاصل. دیکھو فطرت کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہوتا. دنیا میں ہر مخلوق اپنی نسل بڑھاتی ہے. گدھے گھوڑے بھی بڑھاتے ہیں اپنی نسل, بلیاں بھی بڑھاتی ہیں, کتے بھی بڑھاتے ہیں. انسان پر شامت آئی ہوئی ہے کہ یہ جو اشرف المخلوقات ہے یہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں روکوں گا. ہر مخلوق کیا کرتی ہے, گروتھ ریشو بڑھاتی ہے. ہر یہ فطرت ہے. وہ اگر یہ کام نہیں کرے گی اس کی لائف کیا ہو جائے گی, ڈسٹرب ہو جائے گی, کیونکہ فطرت سے ہٹ گئی ہے, بغاوت ہوگی. انسان کیا کر رہا ہے, نہیں روک رہا ہے اس کو. صحتیں بھی برباد. اور عجیب بات یہ ہے کہ صحت کے نام پہ لارے رپے دیے جا رہے ہیں کہ صحت خراب ہو جاتی ہے. ایک صاحب آئے میرے پاس کہ بھائی پریگننسی ہے وائف کو, بس ایکچولی ویکنیس اور ایکچولی یہ ٹوپی ڈرامے جو چل رہے ہیں آج کل, وہ ایکچولی یوں ہے. میں نے کہا اللہ کے بندے, حمل گرانے سے کیا تو سمجھتا ہے صحت اچھی ہو جائے گی؟ یہ کس احمق نے کہہ دیا کہ حمل گرانا تباہ ہو جائے گی اس سے؟ آسان کام تھوڑی ہے حمل کو ضائع کرنا. اللہ کے بندو کچھ اپنا, وہ جو شادی کی بات آئی تھی کہ ابا سے اجازت لینا ضروری لیکن اپنے خرچے پہ, یہ پہلے بتا دو خرچہ کس کا ہوگا؟ ابا نے آپ کو پال پوس کے جوان کر دیا, ابا کی ذمہ داری کیا ہو گئی ہے, ختم ہو گئی. اب جو کچھ کرنا ہے, ہاں تو وہ خاندان سے کٹ رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ اگر میں نے کی تو خاندان سے کیا ہو جاؤں گا, کٹ جاؤں گا. میں نے کہا اول تو خاندان ہے کتنا, 1 آدھ پھپھو ہوں گی, کیونکہ دادا بھی اسی پالیسیوں پہ عمل کر رہے تھے. ٹھیک ہے نا, خاندان ہے کتنا آج کل. اور چلو اگر ہے بھی تو میں نے کہا چند سالوں کے بعد آپ کا اپنا خاندان انشاءاللہ اتنا بڑا ہوگا کہ آپ اصل ہوگے اور آپ کے خاندان والے آپ کے کیا ہوں گے, خاندان آپ ہوگے. یعنی آپ کے جب خاندان والے تعارف کریں گے بولیں گے یہ ہمارا خاندان ہے, ہم اس کے ایک فرد ہیں. بات آ رہی ہے؟